موضوع الدرس فی اثبات المعاد والرد علی الکفار والمشرکین، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال یقول تعالی ذامًا لمن کذب بالبعث وانکر قدرت اللہ علی احیاء الموتى۔ ان آیت میں اللہ پاک نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو اور انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کا کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں۔ معرضا عما انزل اللہ علی انبیائہ متبعا فی قولہ وانکارہ وَكُفْرِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ مِّنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ معرضاً، اس سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء پہ اتارا ہے، متبعاً فی قولہ وانکارہ، اور اپنے قول میں، انکار میں اور کفر میں اطاعت کر رہے ہیں شیطان سرکش کی، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ وَهَذَا حَالُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ المعرضین عن الحق المتبعین للباطل یترکون ما انزلہ اللہ علی رسولہ من الحق المبین۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ اہل بدعت جو ہیں، اہل گمراہی جو ہیں، اہل اہواء جو ہیں، یہ ان کا حال ہے جو حق سے منہ موڑنے والے ہیں اور باطل کی اتباع کرنے والے ہیں اور اس کو چھوڑنے والے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پاک کے حق اتارا ہے۔ وَيَتَّبِعُونَ أَقْوَالَ رُؤُوسِ الضَّلَالَةِ، اور اتباع کرتے ہیں ان کی جو گمراہی کے سردار ہیں، الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء، جو لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتے ہیں اپنے آراء اور اپنے خواہشات کے مطابق۔ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَأْنِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ، اس لیے اللہ نے ان کے رد میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی۔ کتب علیہ، قال مجاہد یعنی الشیطان، یعنی کتب علیہ کتابۃ قدریۃ، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہ من تولاہ، ای اتبعہ وقلدہ، جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، فإنہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، ای یضلہ فی الدنیا، شیطان اس کو دنیا میں بھی گمراہ کریں گے، وَيَقُودُ فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور قیامت میں بھی ان کو لے کے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ وَهُوَ الْحَالُ الْمُؤْلِمُ الْمُقْلِقُ، اور وہ آگ ایسی ہوگی گرم، ایسی عذاب دینے والی، المزج، پریشان کرنے والی۔ وقت قال صدی نبی مالک نزل هذه الآیت فی النضر بن الحارث، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے سبب نزول جو ہے نضر بن الحارث ہے، لیکن حکم عام ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا عمرو بن مسلم البصری حدثنا عمرو بن البختری ابو قتادہ حدثنا معتمر قال حدثنا ابو کعب المکی قال خبیث من خبثاء قریش، یعنی وہ قریش میں سے بڑا خبیث تھا، اس نے کہا اخبرنا عن ربکم من ذهب، ہمیں یہ بتائیں کہ خدا جو ہے وہ سونے سے ہے، چاندی سے ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ او من فضة ہوا او نحاس، یا پیتل سے ہے۔ فتقعقعت السماء قعقعۃ، یہ وہ آسمان میں بھی زلزلہ آ گیا اس کی بات سے۔ والقعقعۃ فی کلام العربی الرعد، قعقع کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو۔ فَإِذَا كَافَرَ سَاكِنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ،
وَإِذَا كَحَفَ رَأْسَهُ جب اس نے سر اٹھایا دیکھا تو اس کے سامنے ہر چیز اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے. وقال جاء یہودی فقال یا ایک یہودی آیا. الحمدللہ علی کل حال. حضور کی خدمت میں اور کہا گیا محمد اخبرنی عن ربک من ای شیء، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. وَمِن دُرٍ أَم مِّن یاقوتٍ، وہ کسی ہیرے جواہر یاقوت سے بنا ہے. قال وجاء صاعقۃ فأخذته، اللہ کے آسمانوں سے ایک بجلی گری جو اس کو جلا کر راکھ کر گئی. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنکر للبعث، اللہ پاک نے جب مخالفین قیامت کا ذکر کیا تو اب دلیل دیتے ہیں. الدلیل علی قدرتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلیل ہے کہ جس قدرت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا یہ ساری پیدا کی ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. مما یشاہد من بدیہہ للخلق، کہ سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا جب وجود بھی کوئی نہیں تھا. کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو قیامت سے، وقیام الارواح والاجساد، اور روح اور اجساد کے دوبارہ زندہ ہونے پر، فإنا خلقناکم من تراب، تحقیق ہم نے پیدا کیا مٹی سے، یعنی اصل برئہ لکم من تراب، جو اصل ابتدا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ آدم علیہ السلام ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ أَيْ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، وہ ایک حقیر پانی، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ وَذَلِكَ إِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِي رَحْمِ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ 40 يَوْمًا، جب عورت کے رحم کے اندر نطفہ ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو 40 دن کے بعد جو ہے اس کے اندر تغیر آتا ہے. كَذَلِكَ يُضَافُ إِلَيْهِ مَا يَجْتَمِعُ إِلَيْهَا ثُمَّ تَنقَلِبُ عَلْقَةً حَمْرَاء، پھر جوں کی طرح سرخ ٹکڑ چیز ہوتی ہے. فَتَمْكُثُ كَذَلِكَ، وہ بھی 40 دن. ثُمَّ تَسْتَحِيلُ فَتُصِيرُ مُضْغَةً قطعة من لحم، پھر وہ گوشت کا گویا کہ ایک لتھڑا شکل بن جاتی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں. پھر اللہ حکم دیتے ہیں ثم يشرع في التشکیل والتخطیط ويصور منها راس و یدان، اس کا سر بنتا ہے، ہاتھ بنائے جاتے ہیں، اور صدر، اس کا سینہ بناتے ہیں، پیٹ بناتے ہیں، اس کے دونوں ٹانگیں بناتے ہیں، ورجلان وسائر الاعضاء فتارة تسقط المرض قبل التشکیل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی تشکیل و تخطیط نہیں ہوتی اور حمل گر جاتا ہے. وَتَارَةً تُلْقِيهَا وَقَدْ سَازَتْ شَكْلًا، اور بعض اوقات شکل بھی بن چکی ہوتی ہے پھر بھی حمل گر جاتا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، اس کے بعد جو ہے مضغہ ہوتا ہے، مخلقۃ یعنی مخلوق، غیر مخلقۃ یعنی جو پیدا نہیں ہوا. کما تشاہدونها لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی، اور رحم میں کتنا ٹھہرتا ہے یا جتنا مدت اللہ نے مقرر فرمائی ہے. وتارة تستقر فی الرحم لا ترکیہ المرأة تسلها، اور بعض اوقات وہ نطفہ ٹھہرتا ہے، وہ حمل گرتا نہیں، ٹھہرا ہوتا ہے.
کما قال مجاہد فی قولی مخلقۃ وغیر مخلقۃ قال والسقط مخلوق وغیر مخلوق، یعنی ابھی اس کی شکل نہیں بنی گر گیا، یہ شکل کے بعد گر گیا یا باقی رہا۔ فَإِذَا مَضَىٰ عَلَيْهَا 40 يَوْمًا وَهِيَ مُضْغَةٌ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَلَكًا إِلَيْهَا، پھر اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، فَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وہ اس کے اندر آ کے اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے، وَسَوَّاهَا برابر کرتا ہے، كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حَسَنٍ وَقَبِيحٍ، کہ اچھا خوبصورت ہو یا بدصورت، مرد ہو لڑکا ہو یا لڑکی، وقت برزقہ واجر، اللہ کے حکم سے اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے اور مدت حیات بھی لکھی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، کما ثبت فی الصحیحین من حدیث الأعمش عن زید بن وهب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، حضور پاک نے خبر دی ہے جو بالکل سچے ہیں، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 لیلۃ، پہلے 40 دن تک وہ رحم میں ہوتا ہے، پھر وہ اس کا علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ الملک فیؤمر باربع کلمات، پھر اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، اس کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیتے ہیں، رزقہ و عملہ، اجر، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، عمل لکھا جاتا ہے، مدت حیات لکھی جاتی ہے، شقی ہے یا سعید، ثم ينفخ فیہ الروح، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ رواه ابن ابی حاتم وابن جریر من حدیث داؤد بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ بن عبد اللہ قال النطفة اذا استقرت في الرحم جاءها ملك بكفه فقال یا رب مخلقۃ غیر مخلقہ، تو فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ یعنی مکمل ہوگا، مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، غیر مخلقۃ لم تکن نسمۃ وقد فتحل لها مدما، ابھی وہ شکل نہیں بنی، خون کے ذریعے عورت کے رحم سے نکل گیا، وقیل مخلقۃ قال اے رب ذکر او انثى شقی او سعید والعجم والاصل وبأي ارض يموت قال وقال من ربك تقول اللہ، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ، فیقول من رازقك يقول اللہ، فیقول له اذهب الى الكتاب فانك ستجد فيه قصة هذه النطفة قال فتخلق فتعيش في أهلها، وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی مدت پوری کرتا ہے، تا رزق رہا، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ بھی کھاتا ہے اور چلتا ہے، حتیٰ اذا جاء اجلها، جب وقت آ جاتا ہے پھر موت آ جاتی ہے، ماتت فدفنت، پھر دفن ہو جاتا ہے زمین میں۔ ثم تلا عامر الشعبی یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة وإن كان غير مخلقة فتظل الأرحام الدما وإن كان مخلقة نكست نسمة۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عمرو بن دينار بن الطفيل عن حذيفة بن سيرين يبلغ النبي قال يدخل الملك ولا النطفة بعد ما تستقر في الرحم ب40 يوما و45 فيقول يا رب شقي سعيد فيقول الله يكتبان، فيقول ذكر انثى فيقول الله يكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله ثم تطوي الصحف فلا يزاد ولا ما فيها ولا ينتقص، اب نہ کوئی چیز زیادہ کی جا سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی ہے۔ رواہ مسلم حدیث سفیان بن حرب آخر بالطفیل بالنحو معناہ۔ اب اس سبق میں ایک چیز سمجھیں کہ پہلے لفظی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ انا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تو اس کے بارے میں علماء مفسرین کے 2 قول ہیں، یاد رکھیں۔ بعد نے کہا کہ چونکہ ہمارا اصل آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تو اس لیے کہا گیا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، جو جب اصل ابا ہمارا مٹی سے، تو گویا کہ ہم بھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا، یاد رکھیں کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے جو اس کی نسل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کے دونوں پانی کے ملنے سے پیدا کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اب یہ سارا جو مرحلہ ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء جیسے دیکھیں تبلیغ والے حضرات جو ہے وہ 40 کا چلہ لگواتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھی 40 دن کے بعد لازمی تبدیلی آتی ہے آدمی۔ پہلے وہ اپنا نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا۔ تو اس طرح جو بندہ 40 دن کے لیے اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، دوستوں سے کٹ کے دین کے کام میں نکل جائے گا تو اس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، مشاہدہ ہے۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اسی طریقے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یعنی اس عدد میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری فرما دے، وہاں بھی 40 کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے تو اس کو قیامت میں علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اتنا دیکھنے کے بعد بھی آدمی انکار کرے کہ قیامت کیسے ہوگی تو پھر یہ بغض ہے اور عناد ہے اور جہالت ہے۔ جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ واللہ اعلم۔